آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند مزید اور گفتگو کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روز محشر۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اس سوال و جواب کا تذکرہ فرمایا جو اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مابین قیامت کے دن ہوں گے۔ قیامت کے دن عیسائی کہیں گے، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مائی مریم کی عبادت اور پوجا چاٹ اس لیے کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی تھی۔ وہ ہمیں کہہ کر گئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، اپنی حاجات میں ہمیں پکارنا اور ہمارے نام کی نظر و نیاز دینا۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلائیں گے اور حقیقت حال دریافت فرمائیں گے، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ پوچھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کریں گے، جسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 سے لے کر 115 تک بیان کیا گیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک الآیہ۔ اے عیسیٰ، میں نے تجھے جبرائیل امین کے ذریعے قوت عطا فرمائی، میں نے تجھے ماں کی گود میں اور پھر بڑی عمر میں کلام کرنے کا شرف بخشا، میں نے تجھے کتاب یعنی قرآن، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ کتاب یعنی قرآن سکھانا یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب عیسیٰ قرب قیامت میں تشریف لائیں اور قرآن کا علم سیکھیں، ورنہ تو قرآن ان کے بعد نازل ہوا، پھر انہیں قرآن کا علم کہاں سے حاصل ہو گیا۔ میں نے عجیب و غریب معجزات سے آپ کو نوازا، میں نے دشمن کے مکر و فریب سے اور شر سے آپ کو بچایا، میں نے اپنی رحمت سے حواریوں کو آپ کا مددگار بنایا، میں نے تجھ پر اتنے احسان کیے، میں نے تجھ پر انعامات کی بارش برسا دی، اور تم نے میرا انعامات اور احسان کا یہ بدلہ دیا کہ میری عبادت کے بجائے لوگوں کو اپنی اور اپنی ماں کی معبودیت کی دعوت دی۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لینا؟ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ابن عساکر کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کیا کہ عیسائیوں کے اس کہنے پر کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کی دعوت خود دی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے پوچھنے پر خوف طاری ہو جائے گا اور ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور خشیت الہی سے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدے کی یہ مدت 1000 سال معلوم ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، سبحانک مولا، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور تیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جب تو شریکوں سے پاک ہے تو پھر میں ایسی شرکیہ، ایسی خبیث اور گندی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ لائق اور مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس بات کے کہنے کا مجھے حق نہیں اور جو بات کہنے کے لائق نہیں۔ مولا، مجھے یہ بات ہرگز نہیں سجتی، یہ بات میرے پیغمبری منصب کے خلاف ہے کہ تیری الوہیت کے بجائے میں اپنی الوہیت کی تبلیغ کرتا رہوں۔ ان قلتہ فقد علمت، مولا میری بات چھوڑیے، میرے دلائل کو چھوڑ کر اس حقیقت کو دیکھیے کہ آپ کے علم محیط سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہو سکتی۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ضرور ہوتی، لیکن میرے پالن ہار، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ خبیث بات کبھی منہ سے نہیں نکالی۔
تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے دل میں چھپا ہوا ہے تو اسے بھی جانتا ہے، اور میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں مولا تو میرے دل کے راز اور وسوسے بھی جانتا ہے، اور تجھے بہتر معلوم ہے کہ اپنی عبادت کی دعوت دینے والی شرکیہ بات زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، مولا ایسے خبیث وسوسے بھی میرے دل میں کبھی نہیں آئے، تو میرے دل کی بات اچھی طرح جانتا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرے پالنہار مولا میں تو نبوت اور رسالت ملنے کے بعد انہیں وہی کہتا رہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت و پکار اس اللہ کی کرو جو تمہارا اور میرا پروردگار، پالنہار، ضروریات زندگی پورا کرنے والا اور روزی رساں ہے۔ مولا میں نے تو بچپن میں جب تو نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بلا شک اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ میرے پروردگار میں نے ساری زندگی تیری توحید، تیری ہی معبودیت اور تیری ہی الوہیت کی دعوت دی اور تبلیغ کی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک میں ان کی نگرانی کرتا رہا، میں نے ان کی خبر گیری کرتا رہا کہ یہ صحیح عقیدے پر قائم رہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں۔ مگر دنیا میں رہنے کی مدت جب میں نے پوری کر لی اور تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا تو پھر ان کے حالات کے آپ ہی نگران اور خبردار ہو سکتے تھے، اس کے بعد کا مجھے علم نہیں، اور ہر چیز سے خبردار اور ہر چیز پر نگران اور نگہبان صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، میں دیکھوں گا میری امت کے کچھ لوگ لائے جا رہے ہوں گے، میرے حوض پر پہنچنے سے پہلے انہیں دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں میرے پاس لاؤ، میں انہیں حوض کوثر سے جام پلاؤں۔ تو فرشتے جواب میں کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ سلم نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے مکمل دین میں کیا کیا نئی باتیں اور بدعات جاری کر دی تھیں۔ آپ سلم نے فرمایا فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے ایک نیک بندے نے کہی ہوگی کہ جب تک میں ان میں موجود رہا تھا اس وقت تک میں ان پر نگران رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان اور نگران تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت و طیبہ اور حیات مبارکہ کے اکثر حصوں پر میں نے روشنی ڈالی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پیش آنے والا ایک اہم واقعہ بیان نہیں ہو سکا جو اتنا اہم ہے کہ پوری ایک سورت کو اس کے نام سے موسوم کیا گیا، یعنی نزول مائدہ، دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ جنہیں حواری کا لقب عطا ہوا انتہائی جانثار، راسخ العقیدہ اور صادق الایمان لوگ تھے، یہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ رب العزت غیب سے یعنی آسمانوں سے ایک دسترخوان اتار دے تاکہ ہمیں دین حق کی صداقت و حقانیت کا عین الیقین ہو جائے۔
اور اس طرح ہم روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر بے فکری اور اطمینانی قلبی سے اپنے اللہ کی یاد اور دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہیں۔ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتارے، یعنی ہماری روزی اور غذا کے لیے آسمان سے غیبی سامان کر دے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اور حواریوں کو سمجھایا، اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو تو ایسی فرمائشیں نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ جواب میں حواری کہنے لگے، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں اور روزی کی فکر سے مطمئن ہو جائیں اور ہمارے دل اطمینان پکڑیں اور ہم جان لیں حق الیقین کے ساتھ کہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ حق اور سچ تھا، اور اس پر ہم گواہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا بڑھتا ہوا اصرار دیکھا تو اپنے رب کے حضور التجا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر بھرا ہوا دسترخوان آسمان سے اتار دے جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید قرار پائے اور تیری طرف سے فضل و کرم کی نشانی ہو، ہمیں روزی دے دیں، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ بے شک میں تمہارے لیے دسترخوان اتاروں گا، مگر جو شخص اس کے بعد بھی رائے حق سے انکار کرے گا میں اسے ایسی سزا دوں گا، میں اسے ایسے عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب تمام دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ بعض مفسرین جن میں مجاہد رحمۃ اللہ اور حسن بصری تابعی بھی شامل ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ دسترخوان نہیں اتارا گیا، اللہ رب العزت نے سخت لہجے میں جس شرط کے ساتھ اس کے نزول کو مشروط کر دیا تھا، دسترخوان کے نزول کے خواہش مند لوگوں نے خوف کے مارے اپنی التجا اور خواہش کو واپس لے لیا، اور کچھ مفسرین جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دسترخوان اتارا گیا تھا۔ جمہور علماء امت کا رجحان بھی اسی طرح ہے کہ دسترخوانوں سے بھرا ہوا فرشتے لے کر اترے تھے، صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ مسلسل 40 دن تک اترتا رہا، پھر اترنا بند ہو گیا۔ بند ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ حکم یہ ہوا تھا کہ غریب، فقیر اور مسکین اور مریض لوگ اس دسترخوان سے کھائیں گے، دولت مند اور صحت مند لوگ نہ کھائیں گے۔ مگر چند دنوں کے بعد لوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ دسترخوان پر چنے ہوئے آسمانی کھانے، تلی ہوئی مچھلی، تر و تازہ اور ذائقہ دار پھل اور طرح طرح کے کھانے، بھلا اسے دیکھ اور سونگ کے کون صبر کر سکتا تھا؟ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ اسے کل کے لیے ذخیرہ نہیں بنانا۔ انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے دسترخوان اتارنے کا یہ سلسلہ بند کر دیا۔ آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بارے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
معراج کے سفر میں میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے انہیں دیکھا کہ ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا، بال کاندھوں تک لٹکے ہوئے اور بدن ایسا صاف اور شفاف تھا، معلوم ہوتا تھا ابھی غسل کر کے نکلے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ کوئی بہن، نہ والد، نہ چچا، نہ دادا۔ ساری زندگی انہوں نے شادی بھی نہیں کی، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ سسر، نہ داماد۔ تمام عمر انہوں نے رہنے کے لیے مکان تک نہیں بنایا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں اللہ کے دین کی دعوت دیتے اور توحید کا پیغام سناتے، اور جہاں رات آ جاتی وہاں سامان آرام اور راحت کے بغیر رات گزار دیتے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد، چچا، پھوپھی، دادا، بیوی، بچے، سسر اور داماد نہیں تھے، اس لیے ان کی سیرت میں ان رشتوں سے حسن سلوک کے بارے رہنمائی نہیں ملتی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت زندگی گزارنے کے حالات، رشتہ داروں سے سلوک کے اصول محفوظ نہیں ہیں کہ ان کے ماننے والوں کے لیے نمونہ بنے، اور ماننے والے سیرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر اجتماع کر کے عوام کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے واقعات بیان کریں۔ اس لیے دنیا بھر کے عیسائی 25 دسمبر کو میلاد مسیح کے پروگرام کرتے ہیں، میلاد مسیح مناتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کی مجبوری ہے کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر کہنے کے لیے کچھ محفوظ نہیں، اس لیے وہ انہیں پیغمبر کا میلاد منا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ مجبوری نہیں ہے، کیونکہ میرے پیغمبر کی زندگی اور سیرت کا ایک ایک لمحہ، بلکہ میرے پیغمبر کی ادائیں تک حدیث و سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اس لیے میں میلاد النبی کے عنوان کو اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اور مفید عنوان پسند کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں